السلام علیکم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے اپنے نئے بلاگ کھٹی میٹھی باتوں میں۔ دوستو، عید آئی اور گزر بھی گئی۔ جی ہاں، عید لوگوں نے نماز پڑھی خوش اسلوبی کے ساتھ اور تمام کام ہو گیا۔ جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب، کیا ان کو نماز انہوں نے پڑھی عید کی یا نہیں پڑھی؟ کیا انہوں نے خود نہیں پڑھی یا ان کو اجازت نہیں ملی؟ اس بڑی دلچسپ باتیں، عجیب و غریب باتیں چل رہی ہیں جو ہم کھل کے بات کریں گے اس کے بارے میں۔ آپ سب لوگوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور جو بیل کا بٹن ہے اس کو کلک کیجیے۔ اس کے بعد جو آپشنس آتا ہے اس کے اندر آل ویڈیوز کے آپشن کو سلیکٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ اگر میری باتیں آپ کو پسند آتی ہیں تو لائک کیجیے، کامنٹ ضرور دیجیے۔ آپ کے کامنٹ سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ سوالات بھیجیے اور ساتھ ساتھ ایک گزارش اور کہ اپنے جاننے والوں، رشتہ داروں، دوستوں، احباب، اہل محلہ کو ہمارے چینل کا لنک بھیجیے۔ جی ہاں، تو جناب میٹھی عید ہو گئی اور ایک دن ہو گئی۔ تمام پورے پاکستان نے ایک دن عید منا لی سعودی عرب کے ساتھ۔ اب اس میں بڑی تھیوریز ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب، انڈیا میں چاند نظر نہیں آیا جو اتنا بڑا ملک ہے، بنگلہ دیش میں نظر نہیں آیا، وہ بھی بہت بڑا ایریا ہے، تو پاکستان میں کیسے نظر آ گیا؟ تو یہ تو صاحب بس حکومت کی ایما پر انہوں نے اعلان کر دیا، کیونکہ سعودی عرب گئے تھے ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب، پورے وفد کو لے کر خوش کرنا تھا سعودی عرب کو، یا دوسرا اختلافاتی امور کو ختم کرنا تھا کہ صوبہ سرحد میں کچھ اور ہو، یہاں کچھ اور ہو۔ تو انہوں نے، کیونکہ اب منیب صاحب نہیں ہیں جو پہلے ہوتے تھے رویت الحال کمیٹی کے چیئرمین، اب جو دوسرا گروپ ہے اور گورنمنٹ نے خود سلیکٹڈ لوگوں کو بنایا ہے، تو ان لوگوں نے جناب جو ہے اعلان کر دیا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو یہ اختلافی باتیں لوگ کہتے رہتے، لیکن ایز پر کیلنڈر تو یہ بات صحیح ہے کہ آج ہی عید ہونی تھی۔ صحیح ہوئی ہے عید۔ اب چاند کا مجھے نہیں پتہ انڈیا میں نظر آیا نہیں آیا، بنگلہ دیش میں آیا نہیں آیا۔ کیلنڈر کے مطابق چاند کی پیدائش ہو چکی تھی، کل دوسرا دن تھا، چاند کو نظر آنا تھا، اور پرسوں یعنی کہ اور عید ہونی تھی آج، تو جناب عید ہو گئی۔ یہ تھیوریاں تو چلتی رہیں گی۔ جب آپ 2 عیدیں منائیں گے تب بھی پڑھا ہوگا، جب ایک منائیں گے تب بھی کہیں گے۔ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے نا وہ چھوڑتی نہیں ہے، خوش نہیں ہوتی، وہ ترقی جاری رکھتی ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اب جو سب سے بڑی اس وقت جو چیز چل رہی ہے نا پورے میڈیا پہ، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے نماز عید ادا کی یا نہیں کی، اور اگر کی تو کس طرح کی اور کہاں کی، اور نہیں کی تو جناب کیوں نہیں کی۔ اب اس میں ایک تو خبر ہے، چاہے وہ جنگ اخبار کو اٹھائیں، دوسرے اخبارات کو اٹھائیں، اور یہ اٹھائیں کہ نہیں جناب انہوں نے عید منائی۔ وہ جو اڈیالہ جیل کے اندر جامع مسجد ہوتی ہے جہاں تمام قیدی وغیرہ عید مناتے ہیں، وہاں پر وہ گئے نماز پڑھنے، اور وہاں پہ جناب قریشی صاحب بھی آ گئے، شاہ محمود قریشی، دونوں نے نماز عید ادا کی، نماز عید الفطر۔ اس کے بعد وہ دونوں گلے بھی ملے ہیں۔ گلے ملنے کے بعد خوب بات چیت کی انہوں نے، پھر دوسرے قیدی وغیرہ سے بھی مصافحہ کیا، حکام سے، جیل حکام سے کیا، یہ کیا وہ کیا، اور اس کے بعد صحیح ہو گیا معاملہ۔ لیکن اسی دوران 2 باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ جناب زین قریشی جو ان کے بیٹے شاہ محمد قریشی کے، انہوں نے کہا کہ ان کو، میرے والد کو نماز کی عید کی اجازت نہیں دی گئی، انہوں نے کوئی نماز ادا نہیں کی، اور یہ بڑا ظلم کیا گیا ان کے ساتھ۔ لیکن سب سے بڑی بات ہے جناب عارف علوی صاحب کا ٹویٹ۔ عارف علوی صاحب نے ٹویٹ کیا، ہمارے سابق صدر نے، کہ بہت ظلم کیا گیا عمران خان صاحب کے ساتھ۔ یہ دونوں نے انگریزوں سے زیادہ بھی بدتر ظلم کیا ہے کہ ان کو نماز عید کی ادائیگی کرنے دی گئی۔ جس طرح جو ہے شیخ الہند تھے جناب محمود الحسن صاحب،
اور ان کو انگریزوں نے قید کر دیا تھا مالٹا کے جزیروں میں، مالٹا جو ملک ہے، اور وہاں پہ ان کو نماز کی اجازت نہیں دی جاتی تھی. تو وہ یہ ظلم کیا انہوں نے، تو بہت زیادہ وہ کیا اس حکومت نے. اور یہ بات ہے. اب حقیقت کیا ہے؟ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. حقیقت کے بارے میں بہت سے صحافیوں نے مختلف جگہ معلومات کی. خاص طور سے انہوں نے جو معلومات حاصل کی ان سے، جیل حکام سے. تو کچھ جیت صحافیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جیل حکام سے باقاعدہ انفارمیشن ملی ہے، اور وہ انفارمیشن یہ ملی ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے جامع مسجد اڈیالہ جیل میں نماز ادا نہیں کی. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ کہ ہم پہ اس پہ الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نہ تو عمران خان صاحب نے اس بات کی درخواست کی ہم سے کہ میں اڈیالہ جیل کی مسجد پہ نماز پڑھنا چاہتا ہوں. ہمیں کوئی ایسی ان کی درخواست موصول نہیں ہوئی، لہٰذا ہم نے ان کے سیکورٹی کا کوئی ارینجمنٹ نہیں کیا کہ وہ وہاں جا کے نماز ادا کریں. شاید انہوں نے نماز جو ہے اپنے سیل میں ہی ادا کی ہے. اب یہ باتیں بڑی عجیب و غریب ہیں. اس سے کم از کم یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ ان کو جو باتیں میڈیا پہ چل رہی ہیں اور اخبارات کی سرخیاں بن رہی ہیں کہ صاحب انہوں نے باقاعدہ جامع مسجد اڈیالہ جیل میں نماز ادا کی اور جبیاں شبیاں ماری قریشی صاحب کے ساتھ اور حکام جیل کے ساتھ، اور وہاں پہ دوسرے عام قیدیوں سے ہاتھ پات ملائے، تو وہ سب باتیں غلط ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ نے ان کو یہ بین کیا کہ وہ نماز کی اجازت نہیں دی؟ تو اس پہ جیل حکام کا یہ کہنا ہے کہ صاحب انہوں نے کوئی درخواست ہی نہیں دی. انہوں نے ہم سے کہا ہی نہیں کہ مجھے عید کی نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے اور کیا کرنا ہے. انہوں نے کوئی نہ درخواست کی. تو شاید ہم نے سوچا کہ وہ اپنے سیل میں پڑھنا چاہتے ہوں گے، تو انہوں نے وہاں پڑھ لی ہوگی. تو بہرحال انہوں نے وہاں سیل میں ادا کی، بہت اچھی بات کی ہے. تو ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، نہ ہمارے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی احکامات تھے، نہ ہم نے انہیں منع کیا. وہ درخواست کرتے تو ہم ضرور ان کے لیے مسجد تک ان کو لے کے جاتے، سیکورٹی کا اہتمام کرتے اور ان کو نماز کی ادائیگی کی پرمیشن دیتے. تو اب اس میں بات یہ کہ کیا عمران صاحب نے خود جیل میں ادا کی؟ تو اب دیکھ تو بڑی بات ہے کہ کیا نماز عید انڈیویجول بھی ہو سکتی ہے یا وہ اجتماعی نماز ہے جو صرف جماعت کے ساتھ ہوتی ہے؟ یہ بھی ایک بحث طلب بات ہے. جہاں تک میری ناقص معلومات ہیں اس کے مطابق تو یہ کہ یہ علیحدہ نہیں ہو سکتی. انڈیویجول کیپیسٹی میں آپ یہ نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ اجتماعی نماز ہے جو کہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، تو جماعت کے ساتھ ہی آپ کو نماز ادا کی جاتی ہے. باقی پتہ نہیں، ظاہر ہے کہ اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں کیونکہ مذہبی نالج میری اتنی نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ جو لوگوں نے بڑی تحقیقات کی کہ عمران خان صاحب، تو پتہ لگا کہ عمران خان صاحب کی نماز یا پڑھنے کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ہیں. ایک آدھ دو ٹک ٹاک پہ ادھر ادھر ان کو نماز پڑھتے دکھایا گیا ہے، لیکن ویسے بہت زیادہ کہ بہت ریگولر نمازی ہیں اور یہ اس کے بارے میں اطلاعات بہت کم ہیں اور نہ ہونے کے برابر ہیں. بلکہ کچھ صحافیوں نے تو یہاں تک کہتا ہے ہمیں قریدہ نکالا کہ بھئی 2018 میں 19 میں اور اس سے پہلے کیا نماز ادا کرتے تھے. تو پتہ لگا کہ زیادہ تر انہوں نے نماز اس طریقے سے پبلسٹی نہیں ہوئی کہ آج انہوں نے عید کی نماز یہاں ادا کی یا وہاں ادا کی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ ڈان کے ایک اخبار نے 2018 میں جو ان کے نمائندے اسد صاحب، ڈان اخبار کے رپورٹر، انہوں نے رپورٹ کیا کہ بقرعید کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا کہ میں شاہ فیصل ماسک میں نماز ادا کروں گا عید کی. تو بڑی تیاری کی گئی، 1300 سیکورٹی فورسز کو الرٹ کیا گیا، ہیلی کاپٹر وغیرہ کو الرٹ کیا گیا اور سب کچھ کیا گیا کہ صبح جو ہے 9 بجے عمران خان صاحب نماز ادا کرنے بادشاہی مسجد جائیں گے. لیکن عمران خان صاحب 1 بجے سو کر اٹھے. وہ سو کر ہی نہیں اٹھے، لہذا وہ نماز کے لیے گئے نہیں.
اور یہ تمام چیزیں رکھی کی رکھی رہ گئیں۔ دیکھیے میں نہیں کہہ رہا، یہ ڈان اخبار کے نمائندے اسد جو رپورٹر ہیں اسد صاحب، انہوں نے 2018 میں یہ اپنے ڈان اخبار میں لکھا۔ کیونکہ دیکھیں یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے، اس پہ میں کچھ نہیں کہتا، لیکن بات یہ ہے کہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار دیکھو اصل نماز تو فرض نمازیں ہیں، یہ تو واجب ہے، تو واجب کا درجہ تو نیچے چلا جاتا ہے، پہلا درجہ تو فرض کا ہے، تو یا تو پہلے فجر پہ اٹھیں، فرض پڑھیں، یہ پڑھیں ریگولر ہوں، تو اس کے بعد یہ نماز، تو یہ بات ہے۔ تو بعض لوگ پڑھتے ہیں، بعض لوگ نہیں بھی پڑھتے کہ یار میں نے فجر ہی نہیں پڑھی، میں نے تو فرض ہی ادا نہیں کی، تو ابھی میں کیا پڑھوں۔ بہت سی باتیں ہوتی ہیں، واللہ عالم بالصواب، یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہوتے ہیں بندے کے، اور کہ تو ہمیں اس پہ بارے میں نہیں بولنا چاہیے۔ لیکن جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے خود درخواست نہیں دی، ہو سکتا ہے وہ کام جھوٹ بول رہے ہوں، لیکن کہنا ہے کہ کوئی ہمیں اپلیکیشن نہیں ملی، کچھ نہیں ملی، نہ انہوں نے کہا، نہ خواہش ظاہر کی کہ میں نماز پڑھنے جاؤں گا۔ لہٰذا جو ہم پہ الزام لگا رہے ہیں عارف الوی صاحب، یہ الزام غلط ہے۔ ہمیں بھی لگتا ہے کہ بھئی دیکھو یہ جو الزام لگایا کہ انگریزوں کو وہ کر دیا، اور ان کو جیسے ان کو محمد حسن صاحب شیخ الہند کو اجازت نہیں دی جاتی تھی، اور ان کو نماز کی اجازت نہیں دی، تو وہ ایک غلط بات ہے۔ یہاں تک صحیح ہے کہ نماز پڑھنے نہیں گئی، یا یہ جو خبریں لگ رہی ہیں جنگ وغیرہ اخبارات میں، دوسرے اخبارات میں کہ وہ ملے اور نماز پڑھی، وہ غلط ہے، وہ صحیح ہے، لیکن اس کے بعد یہ کہنا کہ صاحب ان کو روکا گیا، یہ غلط ہے۔ کیونکہ انہوں نے یا تو ان کے پاس ہو، پی ٹی آئی کے پاس، کہ دیکھو یہ ہم نے درخواست دی تھی، یہ ان سے ریکویسٹ کی تھی، اس کے باوجود ہمیں منع کیا گیا، اور ہم تیار ہو کے بیٹھے رہے، اور ہمیں نہ کا وہ نہیں اجازت نہیں دی گئی، اور یہ ہمیں ظلم ہوا، تو بات ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، نہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا اور نہ یہ بات ہوئی۔ ہاں البتہ جو کنفرم بات ہے وہ یہ ہے کہ بشریٰ بی بی کو باقاعدہ اڈیالہ جیل پہنچایا گیا، اور 1 گھنٹے تک عمران خان نے اور شب بی بی نے ملاقات کی عید کے دن۔ جیل کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر تھے، اور بہت سخت آرڈر تھے کہ بھئی ان کو ملوایا جائے، تو اس وقت بھی یہ تھا کہ بھئی میاں بیوی ہیں، ویک میں ہفتے میں 1 دفعہ ان کو ملوانا چاہیے، لیکن یہ لوگ کام ٹالم ٹولی کر رہے تھے، یا جو بھی وجوہات تھیں وہ ملوا نہیں سکے، جس پہ عدالت نے اب جو لاسٹ پیشی تھی اس پہ بہت زیادہ برہمی کا مطلب یہ کہ برہمی کا اظہار کیا تھا، اور کہا تھا کہ ہر حال میں بتایا جائے کہ کیوں نہیں کیا گیا۔ اس دوران درخواست دی تھی عمران خان صاحب کے وکلاء نے کہ بھئی ان کو عید پہ تو خاص طور سے ملوایا جائے، اور آج عید کے دن ان کو باقاعدہ بشریٰ بی بی کو وہاں پہنچا دیا گیا تھا، اور اس کے بعد 1 گھنٹے تک دونوں نے ملاقات کی ہے۔ اچھی بات ہے، ملنا چاہیے، میاں بیوی کا رائٹ ہے کہ ان کو باقاعدہ ہفتے میں 1 دفعہ ملنے کی اجازت دینی چاہیے۔ تو یہ دنیا کے ہر مہذب ملک میں، ہر جگہ، ہر قانون میں اس بات کی اجازت ہے، تو لہٰذا ان کو ملا دیا گیا۔ تو یہ خبریں، اور اب بہرحال یہ خبریں بڑی اچھلیں گی، کیا کیا ہوگا۔ الوی صاحب بھی شاید کچھ زیادہ قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کی، تو اس کو بڑا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، انگریزوں سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ بڑا ظلم ہو گیا، نماز سے روک دیا گیا۔ جو حقائق بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ چیزیں جو ذرا ڈیفرنٹ ہیں اور ڈیفرنٹ اینگل سے لی جا رہی ہیں۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے ان چیزوں کے۔ باقی رہی عید کے بعد کی باتیں، تو عید کے بعد کیا ہوگا، کیسے ہوگا، تمام لوگ اپنی اپنی صف بندی کر رہے ہیں، ہر محاذ پہ صف بندی ہے، حکومت کی جانب سے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، اور عمران خان صاحب کی جانب سے، اور جو 6 جماعتی اتحاد بنا ہے پی ٹی آئی کی قیادت میں، تو وہ سب مل کے اپنی اپنی کر رہے ہیں طریقہ کار، کیسے کرنا ہے، کیا ہونا ہے۔ تو عید کے 3 دن تو خاموشی سے گزر جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ جمعے وغیرہ کے بعد ہی کچھ بات شروع ہوگی، کیسے ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، تو یہ آنے والا ہمیں وقت بتائے گا۔ مولانا ابھی تک خاموش ہیں، فضل الرحمان صاحب کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ بھی بات ہے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ پھر بات ہم کریں گے اس بارے میں ڈیٹیل میں۔ ہاں البتہ کراچی کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں کہ کراچی کے اندر جو اسٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ،
اور جو ہے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، شہریوں کو، اور اس پہ فائرنگ بھی ہو جاتی ہے، کوئی اگر مزاحمت کرتا ہے اس کو مار بھی دیتے ہیں، کافی لوگ مرے بھی ہیں۔ تو ایک لہر آئی، تو وہ لہر کیوں آئی ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے، یہ سب تمام چیزیں جو ہے نا وہ قابل غور ہیں۔ اس میں جناب اب مزے کی بات یہ کہ اب سوشل میڈیا پہ جائیے تو جناب مولوی حضرات بھی اس میں ڈول بجا رہے ہیں، او جی تبرہ پڑھو اور لعنت بھیجو اور ان کے اوپر جو ہے نا وہ بدوا دو حکومت وقت کو، پیپلز پارٹی کی جس میں حکومت ہے کہ صاحب کیا ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، وہ بھی میدان میں کودی ہوئی ہے MQM کے صاحب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی، دیکھیے ہر چیز کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے۔ یہ لہر اچانک کیوں بڑھ جاتی ہے، پھر اس کو میڈیا بھی تو اچھالا کیوں جاتا ہے، بات کا بتنگڑ کیوں بنایا جاتا ہے، اس کے اندر بھی دوسری لوگ جن کا کوئی تعلق نہیں، مولوی حضرات سے لے کے اور فلاں سے لے کے، اور اخبارات میں سرخی لگ رہی ہیں تو وہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو گھوم رہی ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کو سینہ بسینہ بھیجی جا رہی ہیں، اور ایک عجیب کہانی بنائی جا رہی ہے۔ تو اس سے لگتا یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، کیونکہ یہ چیز کرائی جاتی ہوتی نہیں ہے۔ دیکھیں اسٹریٹ کرائم تو ہوتے رہتے ہیں، بڑے شہروں میں ہوتے ہیں، کچھ زیادہ ہو گئے ہوں گے، عید وغیرہ میں مہنگائی جتنی بڑھے گی، غربت بڑھے گی تو جرائم بڑھیں گے، اخلاقی جرائم بھی بڑھیں گے اور یہ جرائم بھی بڑھیں گے اسٹریٹ کرائم وغیرہ کے، تو یہ تو ہوتا ہی ہے۔ پھر رمضان وغیرہ میں گداگر بہت زیادہ آ جاتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، ان میں کون شریف ہے کون بدمعاش ہے، تو بہت لمبی کہانی ہے۔ لیکن وہ یہ شکل اختیار نہیں کرتی جو پچھلے 15-20 دن میں شکل اختیار ہو گئی ہے کراچی کے اندر، اور اس کے خلاف ایک باقاعدہ منظم جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اور وہاں وہ بھی چل رہی ہیں، خاص قسم کی مہم کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، ختم کرو اور یہ کرو۔ تو بعض حلقوں کا کہنا یہ ہے، مجھے اتنا ابھی اس کے بارے میں تصدیق نہیں ہے، لیکن جو حلقے یہ بات بتا رہے ہیں کراچی کے اور اسلام آباد کی، کہ کچھ ایسا دال میں کالا ہے کہ کچھ عناصر یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کو فوج کے حوالے کر دیا جائے۔ نو ڈاؤٹ کہ کراچی میں رینجرز ہے اور آج سے نہیں، تقریباً 35-40 سال سے وہ بیٹھی ہے، لیکن باقاعدہ فوج کو بلا کے اس کو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ کچھ عناصر یہ چاہتے ہیں، اس کے اندر کافی سیاستدان ہیں، پارٹیاں ہیں، صنعت کار ہیں، یہ اور وہ چاہتے ہیں کہ کریں، کیونکہ یہ شہرگ ہے۔ 70% ریونیو کراچی سے آتا ہے پورے پاکستان کا، کہ اگر اس کو فوج کنٹرول کر لیتی ہے تو دو طریقے ہوتے ہیں، ایک طرح وہ زرداری صاحب کی حکومت کو بھی کنٹرول کر لیتے ہیں، اس کو بے دست و پاک کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ اس وسائل پہ بھی قبضہ کر لیتے ہیں جو 70% جہاں سے جنریٹ ہوتا ہے۔ تو وہ کرنے کے لیے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں ایسا کرے گی اسٹیبلشمنٹ، یہ مقتدرہ، کیونکہ ان کے تو زرداری صاحب سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ شاید جیسے ابھی بلاول صاحب کا جھگڑا ہوا گیلانی کے بات پہ، وہ بنوانا چاہتی تھی مقتدرہ انوار اور کاکڑ کو، لیکن بلاول نے کہا نہیں بھائی نہیں، میں تو اسی کو بناؤں گا، یوسف رضا گیلانی کو۔ بڑا جھگڑا ہوا، آخر میں بلاول صاحب کی بات مانی گئی، انہوں نے کہا میں اپنی سپورٹ نکال لیتا ہوں اور یہ حکومت گر جائے گی۔ شہباز صاحب کی تو بڑا مسئلہ ہو گیا، ان کو ماننا پڑی۔ تو ان کے کو ٹھیک ٹھاک کرنے کے لیے کچھ ایسا گیم جاری ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بہت منظم کہانی ہے، جو ایک حلقہ یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ کرایا جا رہا ہے، لیکن مجھے اس پہ یقین نہیں۔ میں نے کہا فوج ایسا نہیں چاہے گی، کہ اگر فوج کراچی کو کھینچ کے الگ کرنا چاہتی ہے تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی بھی اس کو نہیں مانے گی، پھر سندھ حکومت بھی جائے گی، فیڈرل گورنمنٹ بھی جائے گی، اور بنا بنائے کھیل بگڑ جائے گا، جو کہ پورا گیم چل رہا ہے کہ کسی طرح حکومت کو چلا کے حکمران اتحاد کو، کیونکہ ابھی ان کا عمران سے مقابلہ جاری ہے، تو وہ دو دشمن نہیں پالیں گے کہ عمران اور پیپلز پارٹی کو ایک ساتھ ملا دیں۔ اتنے بیوقوف نہیں ہیں، وہ کافی سیاسی لوگ ہیں اور سیاست کو سمجھتے ہیں، جبھی تو وہ پچھلے تقریباً 60-65 سال سے کنٹرول کیے ہوئے ہیں پورے پاکستان کو۔ تو یہ میری بات سمجھ میں جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے، کچھ لوگ کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں، یہ وقتی کھیل ہے اور یہ بھی دب جائے گا، اور کنٹرول جو ہے وہ جو چیزیں جو ہے نارمل ہو جائیں گی، یا جو ان کے بارے میں پبلسٹی کی جا رہی ہے اور باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو ہر چیز کا مجھے جو انداز ہے وہ یہ ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ کل پھر آپ سے بات ہوگی، تو ہمیں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔